بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب اس عمر کو پہنچتا ہے جب اس کو کمانے کی تمیز آ جاتی ہے کہ کیسے کمایا جاتا ہے، تو اس کو یہ تمیز بھی آ جاتی ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے۔ بہت سارے لوگ شروعات میں اس حرام حلال کی بہت تمیز رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مصلحت کے تحت وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دھندلا کرتے کرتے ایک ٹائم پہ آ کے اس کی گردن پہ پیر رکھ دیتے ہیں کہ یار ہمیں یاد نہیں، شاید ایسا کر لیتے ہیں کیونکہ اب یہ کاروبار کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ کاروبار کی ضرورت اپنی جگہ تھی، لیکن آپ کی استقامت کی زیادہ ضرورت تھی۔ جہاں آپ ایک سلسلہ روزگار حلال سے کما رہے تھے، وہاں پہ آپ نے کوئی ایسا اسٹیپ اٹھا کے اب اس میں حرام شامل کر لیا۔ ڈیپ انسائڈ یو نو ویری ویل کہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن آپ نے آنکھیں میچی ہیں اور آپ نے کہا ہے یار بچوں کا فیوچر بن جائے گا، کل ہم رہیں نہ رہیں، ان کو کم از کم فکس ڈپازٹ آتا رہے گا، ان کی ایجوکیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گی، کم از کم یہ لوگ کہیں لگ جائیں گے۔ انسان کا کیا پتہ ہوتا ہے اس ٹیمپریری سے دنیا میں آپ کے بچے، میں، میرے بچے، سب لوگ ون کلک کی گیم ہے۔ بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کے 60 سال کی عمر تک کے لیے میں ان کی فکس ڈپازٹ کروا کے حلال کمائی بچوں کے منہ سے ہٹا کے ان کے منہ کو سود لگا دوں۔ سود حرام کی خطرناک ترین صورت ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا کھلا اعلان ہے۔ کھلا اعلان کر کے فجر کی نماز میں تو رش نہیں لگاتے، لیکن سود کو دانت کے نیچے دبا کے کھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا دھاوا بول دیا۔ اب لے آؤ، کہاں سے سکون لے کے آتے ہو، اب آباد کر کے دکھاؤ، کتنا ہی فکس ڈپازٹ کیوں نہ آئے، کہاں سے تمہاری نسلیں آباد ہوں گی۔ اس کے بعد دوسرے حرام ہیں، جو حرام لیتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، مجھے کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے، خدا کا واسطہ، خدا را، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو نا تو ان پہ رحم کرو، آج رات ان کو زہر دے دو۔ اگر تم نے ٹھان لیے کہ ان کو حرام ہی کھلانا ہے تو خدا را ان معصوموں پہ رحم کر دو، وہ ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جہاں تم حرام کھا رہے ہو وہاں ان کو زہر بھی دے دو، تم کھاؤ رچ کے، تمہیں لگ گیا ہے، تمہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے، یہ سونے کے سکے، یہ ہیرے جواہرات، یہ بڑے بڑے ہوٹل، یہ ٹریولنگ، یہ گدی، یہ منصب، یہ پروٹوکول، یہ آگے پیچھے سلوٹ، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا ہے اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کے پھر خاک میں مل جائے گی۔ قبرستان کے بارے میں، یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں، بلندی ہے نہ پستی ہے،
عجب دنیا حیرت عالم دور غریباں ہے، کہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے۔ وہی ہم ہیں کبھی دن رات جو پھولوں میں تلتے تھے، وہی ہم ہیں کہ تربت چار پھولوں کو ترستی ہے۔ دبا کے چلتی ہے جب قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ دبا کے چلتی ہے جب قبر میں دعا نہ سلام، ہم مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ میں نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے جن کو ان کے والد کے جنازے پہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وضو کرنا سکھایا۔ یہ ہولناکی بھی میں نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ اس بچے کو میں نے وضو کرنا سکھایا تھا۔ میں نے اس شخص کے لیے بہت دعائیں مغفرت کی، آج تک کرتا ہوں۔ جب اس کے وسیلے معاش پہ گیا تو پتہ چلا اس میں رزق حرام شامل تھا۔ اس کی زوجہ نے اس بات کا اعتراف کیا، اس نے کہا ہم دونوں کو پتہ تھا اور ہم حرام کھا رہے تھے۔ میں کہا بہن وہ چلا گیا، آپ اور بچے ہیں، ایک مشورہ دوں، اگر مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا جتنا حرام ہے نا، گن گن کے نا اٹھا کے باہر کچرے کے ڈبے کے پاس پھینک دیں، بھلے کیش بھی کیوں نہ ہو، جو آئے اٹھا کے لے جائے، بنا نیت ثواب و اجر وہ پیسہ اپنی زندگی سے خارج کر کے اللہ کے سامنے تائب ہو جائے۔ دعا کا جواب ہاتھ اٹھانے سے بھی آتا ہے، دعا کا جواب سجدے میں جانے سے بھی آتا ہے، لیکن دونوں جوابوں کے آنے میں مدت اور ہماری مصلحت اور ہماری رضا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی گنے ہوئے نوٹ کو نہیں دیکھ رہا، وہ تیری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ تیری نیت میں جو ہے نا وہ اس رب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہی حرام کا لقمہ اتڑیوں میں کینسر السر کر دے گا، جبکہ وہی حلال کا لقمہ ایک غریب مزدور کی اتڑیوں میں طاقت دے گا کہ وہ دوسرے دن کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں، جہاں اب تک ہو، جہاں تک آگے ہو۔ بھلے سے دنیا ہنسے، دنیا بولے ان کی گاڑیاں کہاں گئیں، ان کے گھر کہاں گئے، یہ کیوں ایک دم زمین پہ آ گئے۔ خدا کی قسم، ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تیرا رب تجھے چھوٹا نہیں ہونے دے گا، تجھے دنیا میں کہیں بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اس کے عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو حرام سے لوٹے اور جو سود سے تائب ہو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ تنگی ضرور آئے گی اور وہ آتی ہے، اور اس تنگی میں اگر صرف الحمدللہ ہی کہتے رہے نا تو تیرے سارے پار لگ گئے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، نہ مجھے بولنا آتا ہے، یہ میرے مالک کی عطا ہے۔
وہ جب ادا کرتے ہیں بٹھا دیتے ہیں اس کیمرے کے سامنے، جو الفاظ آتے ہیں ویسے ہی ادا کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔